حقوق العباد میں سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ ہے والدین۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ ہے آپ کے والدین۔ والدین کو اللہ نے اولاد کے لیے ایک مرکز بنایا ہے، والدین کو اولاد کے لیے پرورش کا ذریعہ بنایا ہے، والدین کو اولاد کے لیے زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اگر ماں باپ نہ ہو تو اولاد بھی نہ ہو، اگر ماں باپ اس کی دیکھ بھال نہ کریں، صحیح پرورش نہ کریں، اچھی پرورش نہ کریں تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ تو والدین کے جو فضائل اور ماں باپ کی جو روایتیں ملتی ہیں حدیثوں میں، اس سے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ یہ اولاد کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ کیا مطلب جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین کی اپنے ماں کی خدمت کرے گا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، ان کو تنگ نہیں کرے گا، ان کو تکلیف نہیں دے گا، ان کو اذیت نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ماں کی دعا، علماء فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی دیگر افراد کی دعاؤں میں سب سے بڑھ کر ماں کی دعا ہے کہ جو اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور والد کی دعا، اس پر تو باقاعدہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی، یعنی باپ اگر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ دعا جائز ہو، شرعاً کیا ہو، جائز چیز کی دعا ہو، ناجائز کی نہ ہو۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ دعا رد نہیں کی جاتی جو ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہے۔ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، والدین زندگی ہیں، والدین وہ سایہ ہیں کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا ادب احترام ہم سب پر لازم ہے، اگرچہ وہ ظالم ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر وہ ظلم کر رہے ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ ظلم کر رہے ہوں، اگرچہ ظلم کر رہے ہیں، 3 مرتبہ فرمایا سرکار۔ یہاں تو بولتے ہیں ایسا کہہ دیتے میرے ابا میری اماں ایسے کہہ دیتی ہیں، ارے تو کیا تمہیں قتل کر دیتی ہیں کیا؟ کہنے تو کہہ دیا تو ماں باپ ہیں، مار بھی سکتے ہیں، ماں باپ مار نہیں سکتے کیا؟ بالکل مار سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں فرمایا سرکار نے اگرچہ ظلم کریں اطاعت کرو، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، تو ان کا ادب لازم ہے۔ ہاں، اس ظلم والی بات پر عمل نہیں کیا جائے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ کی تعظیم، توقیر، ان کا ادب ویسا ہی رہے گا، لیکن اگر وہ کسی ناجائز کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ ناجائز کام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرو اور مخلوق کو راضی کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ جو جائز کام ہیں، جو جائز امور ہیں، ان میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ اولاد پر لازم ہے۔ اب والدین کے ساتھ بھلائی کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو۔ یہ ہے والدین کا ایک حق کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے، جو باعث تکلیف ہو۔ یہاں تو باتوں سے اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے، اور بعض بدبخت گالیاں دیتے ہیں اپنے اماں ابا کو، گھر سے نکال دیتے ہیں، بیوی کی باتوں میں آگے ماں باپ سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی یک طرفہ تم سن کر تم کیوں ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ بھائی بدتمیز انسان تمہارے باپ ہیں، باپ سے زبان چلا رہا ہے یار، باپ سے زبان چلا رہا، ماں سے زبان چلا رہا۔ ڈوب مر نہیں جانا چاہیے ایسے شخص کو کہ جو ماں باپ سے بدتمیزی کرے، جو ماں باپ سے زبان چلائے کھڑے ہو کر۔ آپ سمجھتے نہیں ہو، آپ بس بولتے رہتے ہو، آپ سمجھتے نہیں ہو، آپ پہلے بات کو سمجھا کرو۔ یہ اس وقت بھی سمجھتے تھے جب تم نہیں سمجھتے تھے، جب تم بولتے بھی نہیں تھے، جب بولنا نہیں جانتے تھے، یہ اس وقت بھی سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کی اولاد پھر حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی اس کا رزق روک لیا جاتا ہے، اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ
زبان چلانا، بدتمیزی کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ غیر مسلم کا کام ہے، جو اپنے اماں ابا کو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ فیشن ہے، جب والدین گوروں کے بہت سارے ہمیں چیزیں پسند آتی ہیں، ذرا اس طرف بھی آئیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حشر کیا کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں ان کو، بوڑھوں کو، ان کا باقاعدہ اولڈ ہاؤس ہے جگہ جگہ پہ۔ یہ صرف مسلمان ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت احترام کرتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے، ورنہ جو ہے ہی اصلاً نسلاً انگریزوں کے طریقے پہ چلنے والے، وہ والدین کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ زبان نہ چلائیں، بدتمیزی نہ کریں، اگر کوئی مسئلہ ہے بھی والدین غلطی پر ہیں تو پیار محبت سے بیٹھ کر سمجھاؤ، یہ حکم ہے۔ یہ تھوڑی کہ آپ بس چڑھ جاؤ اور 10 باتیں سنا دو ماں باپ کو، اس کا تو کسی نے بھی حکم نہیں دیا۔ اگر والدین واقعی غلطی پر ہیں تو پیار سے، محبت سے، کیا فرمایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی گفتگو کرو ماں باپ سے، یہ حکم ہے۔ لیکن آج کی اولاد بھائی سر پھری ہے، باہر والوں سے رشتے جوڑے گی، باہر والوں سے آپ جی جناب، جی 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 حاضر جی حضور، اور گھر میں کیا حال ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، گھر میں شیر ببر بنے ہوتے ہیں، صحیح انداز میں نرمی سے بات ہی نہیں کی جاتی گھر میں پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باہر سب کے آگے جی جی حضور جی حضور۔ جس طرح بوس کی خدمت کرتے ہو، بوس کے آگے رہتے ہو نا، اس طرح ماں باپ کے آگے رہنے کا حکم ہے۔ جس طرح بندہ اپنے سیٹ کے آگے رہتا ہے، اس طرح ماں باپ کے آگے رہنے کا حکم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد والدین کے آگے ایسی ہے جیسے غلام اپنے آقا کے آگے، جیسے غلام اپنے آقا کے آگے۔ تو توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ سے لڑنے والا، ماں باپ سے زبان چلانے والا قبر میں جائے گا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے ہوں گے جس طرح زمین سے آسمان سے زمین پر بارش برستی ہے، کتنے قطرے ہوتے ہیں پانی کے، اس کی قبر میں اتنی آگ ہوگی، آگ کے انگارے ہوں گے۔ تو توبہ کریں، ماں باپ راضی ہیں، زندہ ہیں تو ان کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں، اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں پھر روتے رہنا کہ کاش ماں باپ ہوتے تو میں قدر کر لیتا۔ تو ابھی قدر کریں، ابھی زندہ ہیں، ابھی جا کے معافی مانگیں۔ کوئی ان کو بات بری لگے تو ان سے رو کر معافی مانگیں کہ ابو مجھے معاف کر دیں، امی مجھے معاف کر دیں، میرے سے غصے میں ایسے ہو گیا۔ تو پہلا حق یہ ہے ماں باپ کا کہ ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، نہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح اپنے بدن مال سے ان کی خوب خدمت کرے۔ اللہ نے دی ہے، صحت دی ہے تو بھائی خدمت کرو، اپنے اماں ابا کو لے کر جاؤ اسپتال۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ جا سکتے ہو، آپ لے جا سکتے ہو، خدمت کرو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا تو مال سے خدمت کرو، اپنے مال سے خدمت۔ لوگ اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد بنا دیتے بھائی، مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت جاری رہتی ہے، زندگی میں بھی انہوں نے پھر کیسی خدمت کی ہوگی؟ یعنی کوئی ایسا تھوڑی بنا دیتا اپنے ماں کے نام پر مسجد، ذہن تھا اس کا خدمت کا جبھی تو بنایا، ورنہ تو مرنے کے بعد لوگ لگ جاتے ہیں چلو بھائی اماں ابا کا کیا سامان ہے جلدی وراثت تقسیم کرو، جلدی اماں ابا کا مال ڈھونڈو اور لوٹو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اب دوسرا حق والدین کا یہ ہے کہ اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیچنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ادب کرے۔ یعنی یہاں تک حکم ہے کہ والد صاحب آ رہے ہیں تو کھڑا ہو جائے اپنی جگہ سے، تعظیماً کھڑا ہو جائے ادب کے لیے۔ یہاں تو ابا کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابا بولنے بیٹا یہ کام کر دے، اور بچہ موبائل میں لگا ہاں ابھی کر دو ابھی کر دو۔ یہ تو حال ہے، ابا بیچارے بوڑھے ہو گئے، وہ سبزی لینے جا رہے ہیں اور یہ ماں بدولت بیٹھے میں آرام سے گھر پہ۔ تو یہ سوچنا چاہیے، تو ہر چیز میں ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، بلکہ اپنا یہ اعزاز سمجھے کہ میرا مال میرے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے، اللہ اتنا دے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، آپ کی سوچ ہے۔ اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ میرا مال میرے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے یار، یہاں تو گن گن کے دیتے ہیں، وہ بھی یاد رکھتے اتنے دیے تھے پچھلے مہینے، اور بعض بدبخت تو دیتے ہی نہیں اپنے اماں ابا کو، لینے کی کرتے ہیں۔ اگر والدین محتاج ہیں پھر تو لازم ہے کہ اولاد ان کی مدد کرے، اور اگر والدین مالدار ہیں
تب اولاد پر لازم تو نہیں ہے دینا، لیکن ان کی دلجوئی کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرے۔ اور اگر والدین واقعی تنگ دست ہیں، اولاد پر ہی گزر بسر ہے ان کا، اور کوئی کماتے تو نہیں ہیں بوڑھے والدین، تو اب اولاد پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرے اور خوش دلی سے کرے، اور یہ سمجھے کہ ایک غلام اپنے آقا کو پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، تو خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ یہ باہر ملکوں میں رہنے والے سن لو، جب والدین کہیں گے آ جا تو آنا لازم ہے۔ والدین جب بلائیں نا اولاد کو کہ بیٹا آ جا، تو اب آنا لازم ہے۔ البتہ یہ کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا یا نہیں، ویزا نہیں لگ رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ آ سکتا ہے پھر بھی نہیں آ رہا تو گناہ گار ہوگا، آ سکتا ہے اس کے باوجود نہیں آ رہا تو اب گناہ گار ہوگا۔ یہاں تک حکم ہے اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا، فرض نہیں نفل نماز، اور ماں یا باپ آواز دے تو نماز توڑ کر حاضر ہو جائے، نفل نماز۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک آپ کو سناؤ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کاش ایسا ہوتا، ایک اپنی خواہش کا اظہار فرمایا سرکار نے کہ میں صحابہ کو نماز پڑھاتا، سب جمع ہو جاتے، تکبیر ہوتی، میں صحابہ کرام کو نماز پڑھاتا، اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور سامنے سے کھڑکی سے میری ماں مجھے آواز دیتی، سامنے کھڑکی سے میری ماں مجھے آواز لگاتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ یعنی یہ اہمیت بیان فرمائی والدین کی، ماں کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح باپ کی ماں ماں کر کر کے باپ کو مت بھول جانا بھائی، جس طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ بھی جنت کا دروازہ ہے، دونوں کے حقوق ہیں۔ کوئی ماں کو راضی کرے باپ کو ناراض کرے جب بھی جہنم میں جائے گا، باپ کو راضی کرے ماں کو ناراض کرے جب بھی جہنم میں جائے گا۔ دونوں کو راضی کرنا ہے۔ جہاں بھی حدیث میں آیا نا تو یہاں دونوں کی اطاعت کا حکم ہے، دونوں کی خدمت کرنے کا حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ابا سے تو دور رہتے ہیں، اماں کے قریب رہتے ہیں، اماں کے ساتھ رہ کے ابا کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ ابے بھائی وہ بھی تمہارا باپ ہے، اس کی بھی خدمت ضروری ہے، اس کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اچھا ماں باپ میں ہو گئی لڑائی، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، والدین میں لڑائی ہو گئی، اب اولاد کس کی طرف جائے؟ اماں کا ساتھ دے کہ ابا کا ساتھ دے؟ اماں ابا لڑ پڑے، اماں ابا میں لڑائی ہو گئی، بڑھاپے میں ہوتی رہتی ہے کھٹپٹ۔ اب بچے صلح کرا رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی اماں خاموش ہو جاؤ، کوئی ابا کو چپ کرا رہا ہوتا ہے۔ تو اولاد کو حکم یہ ہے کہ کسی کی سائیڈ نہ لے، یعنی کسی کے سائیڈ ہو کر کسی کو برا نہ کہے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو پیار محبت سے ان کو سمجھائیں، اصلاح کریں، لیکن ایک طرف ہو کر دوسری طرف کو برا کہنا یہ جائز نہیں ہے اولاد، کیونکہ وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ تو بہت سے ماں کے سائیڈ ہو کر ابا کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی ابا کی طرف ہو کے اماں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ غلطی پر جو ہے اس کی اصلاح کریں، اس کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے پیار محبت سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کسی کی سائیڈ لے کر اماں کی طرف ہو کر ابا کو سنانا جائز نہیں ہوگا اولاد کو۔ یہ بڑوں کا معاملہ ہے نا، بچے کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ والدین اگر لڑ رہے ہیں تو بچوں کو سنانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کا ادب احترام تعظیم یہ ضروری ہے اولاد کا، نہیں تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح جب ان کو ضرورت ہو ان کے پاس فوراً پہنچ جائے۔ اب یہ تو تھا زندگی میں حقوق، والدین کے جانے کے بعد 1 مہینے تک 2 مہینے تک 40ویں تک زیادہ سے زیادہ 1 سال تک اماں ابا کی محبت رہتی ہے جانے کے بعد۔ اس کے بعد قبر پر جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس کو توفیق ہوتی ہے وہ جاتا ہے قبر پہ، ہر جمعے جانے کا حکم ہے والدین کی قبر پر۔ لیکن پھر آہستہ 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 ہمارے ایک ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں، وہ رہتے بہت دور ہیں، ادھر کورنگی اور کہاں، لیکن ان کی والدہ ہیں یا والد ہیں، ان کی قبر ہر جمعے کو میں دیکھتا ہوں یہاں پر آتا ہوں، ہر جمعے، اور آندھی ہو طوفان ہو، عصر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پر آتے ہیں ہر جمعے۔ تو جن کے والدین کی قبر قریب ہے بھائی وہ جائیں، دور ہے تو پھر ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ تو اب والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کو ثواب پہنچائے، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرے گا بھائی؟ صدقہ کر کے کیا کریں گے تاکہ ثواب پہنچے؟ میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، طریقہ بتائیے۔ تو اس وقت پانی کی ضرورت تھی، مدینے میں پانی نہیں تھا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں خریدو پانی کا، اس کا پانی وقف کر دو مسلمانوں میں، جب تک پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں اس حدیث کو رکھتے ہوئے، اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس نیک کام کا ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کرنا چاہیے۔ اگر پانی کی ضرورت ہے، آپ پانی کنواں کھدوا دیں، کوئی بورنگ کروا دیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیں، بس، اور لکھوانا بھی ضروری نہیں ہے فلاں صاحب کے لیے ایصال ثواب۔ بعض لکھواتے ہیں، اگر اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا، ورنہ ریاکاری ہوتی ہے عام طور پر۔ دل میں نیت کافی ہے کہ بھائی یہ میں نے جو مدرسہ بنایا، ماشاءاللہ آپ کے پیچھے بھی مدرسہ بن رہا ہے، اور بھائی ملاؤ اپنے اماں ابا کے نام پر۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی فنکشن ہوتا ہے؟ لوگ سینما بنا رہے ہوتے ہیں یار، گناہ جاریہ، کہ جس کو بنانا گناہ، جس میں آ کر بیٹھنا گناہ، جو دیکھیں گے وہ گناہ گار، اور جو دوسروں کو جا کے بتائیں گے وہ فلمی سٹوری، وہ بھی گناہ گار۔ یہ سب گناہوں کا وبال اس ایک بنانے والے کے سر پر ہے جس نے سینما تعمیر کیا، کیونکہ وہ کوئی دینی کام تھوڑی ہوتا وہاں پر۔ اور مدرسے میں کیا ہوگا بھائی؟ بچے قرآن پاک پڑھیں گے، شریعت اور دین کا علم حاصل کریں گے، یہ ثواب ہے، اور یہ وہ ثواب ہے جو جاری رہے گا، چلتا رہے گا۔ یعنی ایک بچے نے اگر یہاں سے حفظ کیا قرآن پاک، اور اس نے جا کے آگے بچوں کو حفظ کروایا، 10 بچوں کو حفظ کروایا، ان 10 میں سے مزید 10 لوگوں کو حفظ کروایا گیا، ان 10 میں سے مزید نے 50 کو حفظ کروایا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور حافظ کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے بھائی، پڑھتا رہتا ہے، چلتے پھرتے حافظ وہی ہوتا ہے جو پورا سال قرآن پڑھے، دہراتا رہتا ہے حافظ، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے دہرانا چھوڑ دیا میں قرآن پاک بھول جاؤں گا۔ قرآن پاک اتنی جلدی جاتا ہے جیسے کہ تیر کمان سے نکلتا ہے۔ تو قرآن کے جو حافظ ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اب بتاؤ، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اربوں خربوں کے حساب سے نیکیاں اس کو ملنی ہیں جس نے مدرسہ تعمیر کیا، اور کیا چاہیے؟ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ اور یہ آپ نیت کر لیں بھائی میری ماں کے لیے، میرے والد۔ اچھا، یہ بھی حدیث پاک میں بیان فرما دیا، یہ نہیں ہے کہ جو پوری مسجد ہی بنائے اس کو ثواب ملے گا۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مدد کی اس کے لیے بھی اللہ جنت میں محل بنائے گا، اتنی سی بھی جس نے مدد کی۔ تو یہ کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا، بارگاہ الہی میں دل دیکھا جاتا ہے کہ دل سے دے رہا ہے کہ ریاکاری سے دے رہا ہے۔ تو پیچھے مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، اس کا کام کئی عرصے سے رکا ہوا بھائی، تو آپ ویسے بھی زکاتیں نکالیں گے، رمضان بھی قریب ہے، رجب لگنے والا ہے، تو دل کھول کر اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے مدرسے میں حصہ ملائیں۔ ہمارے آفاق بھائی بیٹھے ہیں، ان کو جمع کروائیں تاکہ یہ دوبارہ سے رجب میں کام شروع ہو جائے۔ تو یہ تھا کہ ان کے لیے صالح ثواب کا اہتمام کریں، ان کے انتقال کے بعد ان کی جائز وصیتوں کو پورا کریں، یعنی والد صاحب یا والدہ کی کوئی وصیتیں تھیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔